بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. ایف ایم 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پہ آج کا خصوصی پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا موضوع پچھلے 8-10 دن تمام جموں کشمیر کے لوگ مظفر آباد کی طرف دیکھتے رہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ہر روز قانون ساز اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا اور اس کو اگلے دن کے لیے مؤخر کر دیا جاتا. نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہونا تھا. سردار تنویر الیاس خان کو آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ کے فل بینچ نے توہین عدالت کے سوموٹو ایکشن کے ایک کیس میں نااہل کیا تو یہ سیٹ خالی ہو گئی تھی. آخر کار وزیر اعظم کا انتخاب ہوا اور سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ 52 کا یہ ایوان جس میں سے 53واں ووٹ جو تھا سردار تنویر الیاس خان صاحب کا تھا، جو کہ نااہلی کے بعد ان کی سیٹ خالی قرار دے دی گئی. 52 اراکین قانون ساز اسمبلی میں سے 48 نے چودھری انوار الحق کو ووٹ دے کر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی تاریخ کا سب سے بڑا مینڈیٹ انہیں دے دیا. تو آج کا ہمارا موضوع ہے آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے سامنے موجود نئے چیلنجز. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہیں گے؟ جی جنید انصار صاحب، بہت بہت شکریہ. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارے جو سننے والے ہیں ان کی بڑی یہ فرمائش تھی کہ جو نئی صورتحال ہے، جو نئے چیلنجز ہیں نئی حکومت کے لیے، اور جو پاور شیئرنگ کا فارمولہ طے ہوا ہے اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے. اور یہ جو اجلاس ہوا ہے زمان پارک میں پی ٹی آئی کا، اس میں یہ توقع کی جا رہی تھی کہ جو نو منتخب وزیر اعظم ہیں یہ بھی شرکت کریں گے، اور اس کے علاوہ مجموعی طور پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی میں 52 کے ایوان میں جو ہے وہ 32 لوگ ایسے تھے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ تھے اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے تھے. تو توقع تو یہ کی جا رہی تھی کہ ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ اس میں شریک ہوگی، لیکن انصار صاحب وہاں جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق جو ہیں وہ صرف 7 لوگ جو ہیں وہ شریک ہوئے ہیں. ان میں سابق سینئر وزیر خواجہ فاروق صاحب، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب، اسی طرح لاہور جو مہاجرین کی نشست پہ غلام محی الدین صاحب جو منتخب ہوئے تھے وہ وہاں پہ پہنچے. پلندری سے سینئر بزرگ سیاستدان جناب سردار محمد حسین صاحب، اسی طرح سیالکوٹ سے حافظ احمد رضا صاحب، ناروال سے چودھری مقبول گجر صاحب، اور کنیلی چکسواری سے اقبال مو صاحب جو ہیں، یہ وہ 7 لوگ ہیں جو پہنچے. اور یہ بڑی ایک حیران کن بات تھی کہ اتنا بڑا مینڈیٹ، اتنی میجارٹی تھی اسمبلی کے اندر، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے بغاوت کر گئے ہیں. اور اگر صورتحال دیکھیں تو جن لوگوں نے وزیر اعظم کو ووٹ دیے ہیں، نو منتخب وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب کو، جنید انصار صاحب، ان میں یہ جو 7 لوگ شامل ہوئے ہیں انہوں نے بھی ووٹ دیے تھے. اور جنہوں نے ووٹ نہیں دیے ان میں سردار تنویر الیاس خان کی چچی محترمہ شاہدہ صغیر صاحبہ جو ہیں، انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا وزیر اعظم آزاد کشمیر جو نئے منتخب ہوئے ہیں. اسی طرح چودھری علی شان سونی صاحب ہیں انصار صاحب، انہوں نے بھی جو ہے وہ ووٹ نہیں دیا. تنویر الیاس صاحب کے ساتھ یہ 2 لوگ جو ہیں یہ آخری وقت ان کے ساتھ تھے. اور اسی طرح آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، اور اسی طرح جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے سربراہ اور رکن ممبر اسمبلی جناب سردار حسن ابراہیم صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ یہ جو الیکشن پروسیس تھا اس میں انہوں نے حصہ نہیں لیا. تو جو پاور شیئرنگ کا فارمولہ ہے انصار صاحب، اس کے تحت
ابھی جو ہے وہ سینئر وزیر جو ہیں وہ پی ایم ایل سے بن چکے ہیں، جناب کرنل وقار نور صاحب. اسی طرح پیپلز پارٹی کے جو بلکہ آپ جنرل کو یاد ہوگا کرنل وقار نور صاحب ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے تھے، جی جی اور آپ نے اور میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا مشترکہ جی کہ حضور لوگ کہہ رہے ہیں کہ سردار تنویر الیاس خان صاحب نے سبز باغات دکھائے ہیں لوگوں کو کہ میں اتنی نوکریاں پیدا کروں گا کہ آپ کو پنجاب اور دیگر صوبوں سے لوگوں کو یہاں لانا پڑے گا، یہاں کے تمام لوگوں کو جابز مل جائیں گی. جی جی تو انہوں نے جواب دیا تھا یہ سبز باغ نہیں ہیں، یہ بھنگ کے باغات ہیں جو وہ دکھا رہے ہیں. یہ جملہ انہوں نے جی پنچ لائن دی تھی. جی بالکل ایسے ہی ہے انصار صاحب. بڑا تو انصار صاحب دو لوگ جو ہیں، ایک پیپلز پارٹی کے اور ایک مسلم لیگ نون کے، وہ کابینہ میں شامل ہو چکے ہیں، اور پاور شیئرنگ جو فارمولہ اس کے تحت جو ہے وہ فارورڈ بلاک کے جو ہیں جو چودھری انوار اللہ صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی میں لوگ آئے ہیں، ان میں سے 6 لوگ جو ہیں انہیں لینے کا جو ہے وہ ایک پاور شیئرنگ فارمولے میں یہ چیز طے ہوئی تھی. منسٹر بنایا جائے گا. اسی طرح پیپلز پارٹی کا مزید جو ہیں 5 منسٹر لیے جائیں گے. اسی طرح پی ایم ایل این کے مزید 3 جو ہے وہ منسٹرز لیے جائیں گے، اور اسپیکر اسمبلی جو ہیں وہ جناب چودھری لطیف اکبر صاحب جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں. ان کے مقابلے میں جو پی ٹی آئی کے چودھری مقبول گجر صاحب ہیں، انہوں نے انصار صاحب کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. اور اب پوزیشن بڑی واضح ہے جو اس وقت تک کی صورتحال ہے، اس میں چودھری لطیف اکبر صاحب لگتا ہے کہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ بن جائیں گے. اس میں ایک سوال ہے جناب رائے صاحب، تھوڑا ذرا آپ کے حوالے سے مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو ذرا سمجھائیں گے. بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ یہ افواہیں، یہ ریومرز چل رہی ہیں کہ صدر آزاد کشمیر جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب اس پوری گیم میں سب سے بڑے لوزر ٹھہرے ہیں سردار تنویر الیاس خان کے صاحب کے ساتھ. یہ سردار تنویر الیاس خان صاحب کی تو وزارت عظمیٰ گئی، نااہلی عدالت سے ہو گئی، اور اب کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی جہاں 3-4 لوگ وزارتیں تھیں ان کے پاس، ان کے بیٹے کے پاس وزارت تھی پی پی ایچ کی، جناب چودھری یاسر سلطان صاحب کے پاس، چودھری ارشد صاحب جو ان کے بردر ان لا ہیں ان کے پاس تھی، تو وہ لوگ تو ظاہر ہے کہ وزراء تو فارغ ہو گئے. اب کہا جا رہا ہے کہ صدر آزاد کشمیر کے مواخذے کا یا ان کو ہٹا کر مسلم لیگ نون کے ایک صاحب ہیں، بڑے صاحب، بہت زیادہ ان نئی خبر، یہ ہمارے مہمان بھی تھے پچھلے پروگرام میں، تو ان کو جو ہے وہ صدر بنایا جائے گا. اس حوالے سے کیا یہ پاسبل ہے؟ انصار صاحب اب جو نئی صورتحال ہے اس میں ایک تو چودھری لطیف اکبر صاحب جو ہیں ان کا انتخاب ہونا ہے، اس میں بھی جو ہے نا وہ کافی ساری گیم کھل کے سامنے آ جائے گی کہ انہیں جو ووٹ دینے والے لوگ ہیں وہ کتنی تعداد میں انہیں ووٹ دیتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو 7 لوگ زمان پارک گئے ہیں، ان 7 نے جو ہے چودھری انوار الحق صاحب کو جب وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے، 7 لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں. تو نئی جو صورتحال ہے انصار صاحب، اس میں بالکل مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ پارٹی صدارت جو ہے ساری جو آزاد کشمیر کا صدر بنائے جانے کا ایک پروگرام طے تھا، اور اس میں جو ہے وہ مطلوبہ ریکوائرمنٹ بھی جو ہے وہ جو موجودہ رجیم ہے اس کے پاس موجود ہے. یہ اگر نیا صدر بنانا چاہیں تو بظاہر اس میں انہیں کوئی رکاوٹ آئل نہیں، لیکن یہ بھی بعض ذرائع جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بیرسٹر سلطان محمود گروپ ہے ان کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں، جس میں جناب چودھری ارشد صاحب ہیں، ان کے جو کزن ہیں، اسی طرح ان کے جو بیٹے ہیں یاسر سلطان صاحب، اسی طرح جو اسپیشل سیٹس پہ ہماری بہن محترمہ صبیہ صدیق صاحب ہیں، پھر اسی طرح چودھری رشید صاحب ہیں، تو یہ چودھری اخلاق صاحب ہیں. تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ انہیں بھی آفر کی گئی ہے کہ آپ حکومت میں آپ شامل ہو جائیں، ایک آدھ وزارت لے لیں، ایک وزارت اس گروپ کو بھی دی جائے گی. اور اگر یہ اس میں بیر صاحب اور جو موجودہ حکومت ہے اگر ان میں یہ انڈرسٹینڈنگ یا جو اتحادی ہیں باقی اسے قبول کر لیتے ہیں، تو پھر شاید بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو ہیں وہ کیری آن کریں اپنی جو صدارت آزاد کشمیر کی اسے. اور اگر کوئی اس میں کیونکہ جب اسپیکر کے انتخاب ہوگا تو اس میں اندازہ ہو جائے گا کہ جو بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا گروپ ہے وہ آیا اس میں، اگر تو وہ شامل ہو گئے یا ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کوئی کمٹمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر یہ لوگ بھی ووٹ دیں گے اور صورتحال واضح ہو جائے گی. لیکن ادروائز جو آپ نے بات بتائی ہے اس میں
مواخذہ بھی ہو سکتا ہے. لے جناب، اب ہم چلتے ہیں اپنے مہمانان کی جانب، اور آج کا ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، اس میں اپنے مہمانوں کی رائے شامل کرتے ہیں. آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے سامنے درپیش جو ان کو چیلنجز ہیں کیا کیا ہیں، چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں ان کو کیا کیا کرنا ہوگا، اس پہ ہم بات کریں گے. چلتے ہیں اپنے مہمانان کی جانب. جی سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کی طرف سے اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر تعینات کیے جانے والے سابق قائم مقام وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر خواجہ فاروق احمد صاحب. جناب خواجہ فاروق صاحب، پہلے تو مبارک ہو، آپ کو مبارک دینی چاہیے، کیا دینا چاہیے کہ ایک بڑی ذمہ داری آپ کو مل گئی. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. تو خواجہ فاروق صاحب، ہمارے ظاہر ہے سننے والے پوری دنیا میں آپ کو سن رہے ہیں، تو یہ آپ کا 31 کا جو مینڈیٹ تھا، 32 کا مینڈیٹ جو تھا، یہ سکڑ کے 7 تک کیسے پہنچ گیا جب آپ زمان پارک گئے؟ جی، اس سے جو یہاں پہ چینج ہوئی، اس دن راتوں رات چینج ہوئی. اس دن تو ہمیں تو یہی کہا گیا تھا قیادت کی جانب سے کہ ووٹ دیں، اور ہم نے 29 ووٹ دیے. 29 ووٹ پی ٹی آئی کے ووٹ 29 جو ہے وہ انوار صاحب کو ملے. لیکن بعد میں جب انہوں نے یہ کہا میں آزاد امیدوار ہوں اور میں پی ڈی ایم کی مدد سے جیتا ہوں، تو اس کو پھر تھوڑا بہت یہ تشویش پیدا ہوئی کہ بھائی یہ ہم نے ووٹ دیے، ہمارے ووٹوں سے جیتے. پھر ہم نے خان صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک اجلاس پارلیمانی پارٹی کا بلائیں. تو ساری پارلیمانی پارٹی کو دعوت دی گئی تھی، اور خان صاحب نے اپنے بڑے تیزی شکجوں سے کیمپ نکالا تھا، انہیں کیمپ کیا تھا. لیکن بس واپس جاؤں تو پتہ لگے گا کہ کوئی لوگ میرے سے واپس چلے گئے، کوئی ٹول پلازے سے واپس چلے گئے، کوئی سب چوک سب سے واپس چلے گئے، کوئی لاہور پہنچ سے واپس چلے گئے. بس ہم ساتھ ہی، اللہ نے استقامت دی، ہم ساتھ ہی پہنچے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں، اگر کوئی شیدہ صاحب کر لے گی تو پارٹی ہے، اس پارٹی کے بنانے میں ان سب ساتھیوں کا جو نہیں آ سکے، ان کا بھی ایک رول ہے، ان کا بھی کردار ہے. تو مجھے خان صاحب نے پارلیمانی نامزد کیا ہے. میں سچی بات ہے، میں اپنے آپ کو اس منصب کے لیے اتنا اہم نہ سمجھتا تھا، لیکن خان صاحب نے مجھے جو ذمہ داری دی ہے، تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے مجھے حوصلہ ملے اور مجھے استقامت ملے، میں اس ذمہ داری کو نبھا سکوں، جو بڑی اہم ذمہ داری ہے. اور میں خان صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے جو اس منصب کے لیے منتخب کیا. میں کوشش کروں گا کہ بعض دوست جو ہمارے ساتھی ہیں وہ اگر پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں آ جائیں، اور خان صاحب کی بھی یہی ڈائریکشن ہے انہیں بلائیں، تو اگر آ جائیں تو ہم سب مل جل کر چلیں گے. یہ مشکل دور پی ٹی آئی کا ضرور مشکل دور ہے، لیکن اللہ یہاں جو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس مشکل دور سے پی ٹی آئی نکل جائے گی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسی قیادت ہے جو کشمیر کے مسئلے میں جو ہے وہ مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے، آزاد کشمیر کی تعمیر ترقی کے والے سے جو ہے وہ ہمیں فنڈ سے ہمارے ساتھ تعاون کرے. تو امید کرتے ہیں جنید صاحب کہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. میں واپس میں بات جاؤں، سب دوستوں سے رابطہ کروں گا، انشاءاللہ بہتر ہوگا. اچھا خواجہ فاروق احمد صاحب، ابھی جو صدر آزاد کشمیر ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری، ان کے جو 6 لوگ ہیں، 5-6 لوگ جو ہیں وہ بھی اس اجلاس میں نہیں آئے. سردار تنویر الیاس خان صاحب نے پہلے میسج ایک دے دیا کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کی اہلیہ محترمہ خالق حقیقی سے جا ملی ہیں، تو میٹنگ کینسل ہو گئی، ان کے لوگ بھی نہیں گئے. چودھری انوار الحق صاحب کا جو ایک انہوں نے فارورڈ بلاگ بنایا ہے یا جو بھی بنایا ہے وہ لوگ بھی نہیں گئے. اکمل سرگالہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک میسج دیا تھا، ویڈیو ان کا میسج انہوں نے ریکارڈ کرایا تھا کہ ہم کوئی ہم خیال دوست ہیں جو کہ تنویر الیاس خان صاحب کی جو ہے برطرفی کا مطالبہ کرتے ہیں صدارت کے عہدے سے، وہ لوگ بھی نہیں آئے. تو یہ ان لوگوں کو آپ کیسے اکٹھا کر پائیں گے؟ بڑا مشکل کام ہے خواجہ فاروق صاحب. جی، میں چونکہ سب سے میرا تعلق ہے، ہم اکٹھے رہے ہیں، اکٹھا سفر ہم نے کیا ہے،
اور ملوں گا سب سے بھی. سلطان محمود صاحب بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے, صدر ریاست ہے, تو ہم ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں, اور ان کے جو بھائی ہیں, ان کا بیٹا ہے, وہ ان سے بھی ملاقات کریں گے جی انشاءاللہ. ہم انوار صاحب اگر کوئی ڈلیور کرنا چاہتے ہیں تو ہم انوار صاحب کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے, وہ کریں ڈلیور, لوگوں کے لیے ڈلیور کریں. ہمیں خوشی ہوگی. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی مخالفت کریں. جو مثبت ہوگی بات وہ کریں گے انشاءاللہ. اور یہ سارے لوگ ان سب سے رابطہ کروں گا. جو یہ پارٹی ان کی ہے, یہ پارٹی میری نہیں ہے. یا واپس آئے تو سیاست میں دو چیز چوتھی رہتی ہے جی, اس میں کوئی ایسی دوسری بات نہیں ہے. اچھا, میں منٹس آف دا میٹنگ آپ کے پڑھ رہا تھا, جس میں میں نے تصویریں بھی دیکھیں, جس میں آپ پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے. نیکسٹ ٹو دا سیٹ آف عمران خان آپ اور نیازی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے وہ منٹس پڑھے, اس میں لکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بلائیں, اور اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ اپوزیشن بینچز میں نہیں بیٹھتے تو آپ عمران خان صاحب کو مرکزی پارٹی کو اطلاع کریں, اور ان کے خلاف پھر جو بھی کارروائی بنتی ہے ان کی رکنیت. جی 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 خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں, تو ایسے بھی جو ذمہ داری مجھ پر آئی ہے, میرے ساتھ دوستوں سے رابطہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. تو انشاءاللہ یہ بعد میں پہنچوں گی تو رابطہ کروں گا, سب دوستوں سے رابطہ کروں گا. تو امید ہے مجھے کہ یہ سارے دوست جو ہیں وہ مثبت رویہ اختیار کریں گے. مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں بغیر کسی سے ملے, بغیر کسی کو بلائے میں کوئی رپورٹ کروں. ہم چاہتے ہمارا ایک سفر کا 2 سال دونوں سے اکٹھے رہے, سب دوستوں سے میرا ذاتی طرح کے اچھے لوگ ہیں یہ, اور جا کے پتہ کروں گا کہ کیا وجہ ہوئی, کون کیوں راستے سے واپس گئے. جب کار سے نکلے تھے تو ظاہر ہے وہ زمان پارک کے لیے نکلے تھے, تو چونکہ اپنی اپنی گاڑیوں میں تھے اس سے نہیں پتہ لگ سکتا. پھر بعض کے فون بند تھے تو بات نہیں ہو سکتی. تو چلو واپس جاؤ گی, پہلے میں کوشش کروں گا سب دوستوں سے چیزوں پر رابطہ کروں. جناب خواجہ فاروق صاحب, یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. خواجہ صاحب, سب سے پہلے تو آپ نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا, جس کی اس دور میں بہت کم مثالیں ملتی ہیں, آپ نے ساتھ دیا, اور پھر آپ کی جو نامزدگی ہوئی ہے اپوزیشن لیڈر کے لیے, اس کے لیے مبارکباد قبول ہو. تو دوسرا میرا کوشچن یہ ہے آپ سے کہ یہ جو آپ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے وہ کب تک بلا رہے ہیں, اور کیا سردار عتیق احمد خان صاحب اور سردار حسن ابراہیم صاحب بھی اپوزیشن بینچوں پر بیٹھیں گے, انہیں آپ دعوت دیں گے؟ سر وہ جہاں تک سردار عتیق احمد خان صاحب تعلق ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے, وہ ہمارے ساتھی ہیں. تو سر ابراہیم صاحب پہلے ہمارے ساتھ تھے, پھر بعد میں وہ اپوزیشن کے بینچوں پہ چلے گئے تھے. ابھی ان سے بھی رابطہ کروں گا. نئی اسٹریٹجی آئی ہے, نیا وزیر اعظم آیا ہے, تو ان کی بھی نئی حکمرانی ہوگی. ہم یہ ہے کہ رابطہ ان سے بھی کریں گے انشاءاللہ. تو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کب تک ہوگا سر؟ یہ سر ابھی میں لاہور ہوں, واپس جاؤں تو پھر دوستوں کی مشاورت سے, دوستوں سے رابطہ کر کے ان کی مشاورت سے انشاءاللہ سر. جناب خواجہ فاروق صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا, بڑی مہربانی سر, بڑی مہربانی. جی جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب, خواجہ فاروق صاحب کی آواز میں توانائی تو ہے, لیکن تھوڑی میں جھلکتی ہوئی فکر مندی بھی محسوس کر رہا ہوں. کوئی بڑا چیلنج درپیش ہے ان کو. انصار صاحب دیکھیں, آزاد کشمیر اسمبلی میں یہ موسٹ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں. یہ جو 1975 میں الیکشن ہوا تھا اس میں بھی یہ ممبر اسمبلی تھے. تو یہ ہسٹوریکل ایک بات ہے کہ بڑے میچور پالیٹیشین ہیں, اور ابھی ان کے لیے چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں. اور جس طرح کہ انہوں نے فرمایا کہ ابھی لاہور میں ہیں اور واپس آ کے یہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلائیں گے, اور وہ لوگ جو شاید انصر سے بندہ صحیح بھی بیمار ہو سکتا ان میں سے کوئی کچھ دوست ایسے ہوں پارلیمانی پارٹی کے پی آئی کے جو واقعی بیماری تو بغیر دستک دیے آ جاتی ہے. اللہ پاک صحت دے جی, ہو سکتا ہے وہ بعد میں انہیں جوائن کر لیں. اور انہوں نے بھی وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا, اور ان کے جو پارٹی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, ان کی بھی یہ ہدایت ہے کہ آپ جو ہے وہ جو پارلیمانی پارٹی ہے سابقہ اسے وہ دعوت دیں, وہ لوگ شریک ہوں. اور یہ
یہ بھی انہوں نے عندیہ دیا ہے کہ یہ سردار عتیق احمد خان صاحب اور سردار حسن خالد ابراہیم جو ہیں انہیں بھی یہ دعوت دیں گے، اور لگتا ہے کہ شاید یہ بھی اپوزیشن بینچوں پہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اچھا، انہوں نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہم چودھری انوار الحق صاحب کو بھی پورا موقع دیں گے کہ وہ نئے وزیر اعظم بنے ہیں تو وہ ریاست کی ترقی کے لیے، آزاد جموں کشمیر کے غریب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے، بڑے مقاصد کے لیے انہیں بریدنگ سپیس یہ دینا چاہ رہے ہیں۔ انصار صاحب، یہ اصل میں اسے یہ سیاسی رواداری کہا جاتا ہے یہ، اور الحمدللہ آزاد کشمیر میں ابھی کچھ ایسے پالیٹیشین ہیں جن میں سیاسی رواداری، آپ دیکھیں کہ چودھری طارق فاروق صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ بدترین سیاسی مخالف ہیں چودھری انوار الحق صاحب کے، لیکن انہوں نے باقاعدہ انہیں مبارکباد دی ہے، ٹویٹ بڑی کیا بات ہے جی، تو یہ میں سمجھتا ہوں۔ اور پھر یہ جو کچھ ہوا ہے آزاد کشمیر میں، اس کے کچھ اخلاقی پہلو ضرور ہیں، لیکن یہ سارا کچھ انصار صاحب ایک جمہوری پروسیس ہے جو ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دیگر پارلیمان ہیں دیگر ممالک میں، میں جنوبی ایشیا کی بات کروں گا، باقی لوگ تو شاید خاصے مہذب میچور ہیں جمہوریت میں، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی ایگزامپل ہے، اچھے جذبات ہیں، مثبت رویہ ہے، تعمیری رویہ ہے۔ تو مطلب پاکستان کے دیگر صوبوں میں ہم دیکھتے ہیں، سندھ میں، پنجاب میں جو اٹھا پٹک ہوتی ہے، ہم نے کبھی آزاد کشمیر اسمبلی میں یہ طوفان بدتمیزی نہیں دیکھا یا کم دیکھا ہے۔ انصار صاحب، میں جو مانیٹر کر رہا ہوں آزاد کشمیر میں، جو پہلے صدارتی نظام تھا 1970 میں جو الیکشن ہوئے، پھر یہ ہوا کہ 1975 میں جو ہے وہ پارلیمانی نظام کا یہاں پہ تجربہ کیا گیا 1975 میں، بیچ میں جنرل ضیاء الحق جو جنرل حیات خان صاحب، پھر حیات خان یہاں پہ رہے، لیکن 1985 سے لے کے آج تک آپ دیکھیں کہ تقریباً 4 دہائیاں جو ہیں ہونے کو ہیں، تسلسل کے ساتھ یہاں پہ عدم اعتماد کی تحریکیں بھی آئیں، کامیاب بھی ہوئیں، ناکام بھی ہوئیں، لیکن مسلسل الیکشن ہو رہے ہیں، اور جو ایک جمہوری پروسیس ہے یہ ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا، وہ جو آپ نے ریکارڈ لاسٹ ٹائم بتایا تھا، میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا آپ سے، ذکر بد ہی کہنا چاہیے، ذکر خیر تو نہیں ہے، کہ وہ 2006 والی اسمبلی جس میں 4 وزیر اعظم ہم نے دیکھے تھے، بالکل، تو 3 تو ہو گئے ہیں، آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک لحاظ سے تو چوتھے ہیں، کیسے ایک لحاظ چوتھے اس طرح کہ یہ ابھی خواجہ صاحب سے سبحان اللہ، دیکھیں نا، یہ تجربے کی مار، یہ تیسرے وزیر اعظم تھے قائم مقام خواجہ فاروق صاحب، چوتھے ہو گئے ہیں جی، وہ 4 والے جو ہے نا وہ شرائط لیول ہو گیا، لیول ہو گئے۔ اب یہ دیکھنا کہ یہ ریکارڈ ٹوٹتا ہے یا بچتا ہے۔ جی، تو چلتے ہیں جناب اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب، ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان۔ چودھری انوار الحق نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر، درپیش چیلنجز۔ چلتے ہیں اگلے مہمان کی جانب۔ جی سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے سابق صدر و وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب سردار یعقوب خان صاحب نے۔ سردار یعقوب خان صاحب، کیسے آپ دیکھتے ہیں یہ جو آپ لوگوں نے ایک بڑا کارنامہ انجام دے دیا کہ آپ نے 20 بندوں کے ساتھ 32 بندوں کو شکست دے دی، یا یوں کہہ لیں کہ آپ نے 20 بندوں کے اتحاد نے اپنا وزیر اعظم بنوا دیا؟ یہ سٹوری کیا ہے، ذرا بتائیں، نظر کیا کیا آپ لوگوں نے؟ سر، یہ فتح اور شکست کا سوال نہیں ہے، یہ اللہ نے کرم کیا ریاست پہ، اور اپنے لوگوں کے لیے سارے الیکٹڈ اسمبلی ممبران تھے، تو سب نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کہ کشمیر میں کام کا جس میں ہو رہے تھے وہ کام نہیں ہو رہے ہیں، تو نیچرلی اس سے آزاد کشمیر کے لوگوں میں مایوسیت تھی۔ پھر اسی طرح جو بجٹ ہمیں مل رہا تھا، پاکستان ہمیشہ بجٹ دیتا رہا، اور اس طرح سے کام کا نہیں ہے، تو لوگوں نے فیصلہ کیا، تو اللہ نے کیا جو فیصلہ وہی اچھا ہے جو ملک اور قوم کے لیے ہو۔ تو سردار یعقوب خان صاحب، اب یہ ایک لحاظ سے اسے ہم کولیشن گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ ابھی آپ کی پارٹی کے جو اپوزیشن لیڈر تھے پہلے، چودھری لطیف اکبر صاحب، ان کو اسپیکر کے انتخاب کے لیے آپ نے نامزد کیا ہے، تو کتنے چانسز ہیں کہ وہ اسپیکر کا الیکشن جیت جائیں گے؟ سر انشاءاللہ 100%۔ گڈ لک یہ ہے کہ آپ کے پاس اچھا سنجیدہ پڑھا لکھا پرائم منسٹر ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ وہاں ممبر میں چیئرمین بھی رہے لوکل کانسلوں کے،
پھر آپ کو بتایا کہ یہ میرے ساتھ جو رہے بڑا تجربہ کار سنجیدہ منسٹر بھی رہے، پھر 2 دفعہ اسپیکر رہے، تو گڈ لک یہ ہے کہ سمجھدار ہے، بجٹ کے معاملے میں ہمیشہ بڑی دلچسپی دیتے رہے، اور پھر ساتھ میں جو لطیف اکبر جیسے مانجے ہوئے سیاستدان بھی ہے، تجربہ کار بھی ہے، لا نوئنگ بھی ہے، تو اچھا سیٹ اپ بن رہا ہے. اللہ سے امید ہے کہ یہ سیٹ اپ کافی کامیاب ہوگا. سردار یعقوب خان صاحب، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، کرٹکس جو ہیں، جو نقاد ہیں، تجزیہ کار جو ہیں، ان کی رائے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ایک ترپ کا پتہ کھیل دیا ہے اور شاید اگلے جنرل الیکشن میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہو. پیپلز پارٹی وفاق کی بڑی پارٹی جماعت ہے اور کامیاب ترین، شاید بھٹو اور شاید بیوی کا سوچ اور فکر کے اور زرداری کے تجربہ اور چیئرمین بلاول بھٹو. تو دیکھیں آپ پاکستان میں گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، آزاد جموں کشمیر میں ہے، پورے پاکستان میں ہے، تو یہ ہمیشہ وفاق کی پارٹی رہی ہے اور کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو مضبوط کیا جائے. تو یہ انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ جو حالات ہیں، موجودہ سینیریو انٹرنیشنلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا حالات بن رہے ہیں، تو پاکستان کی سلامتی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور یہ سارا مودی مقبوضہ کشمیر میں شروع ہے. اگر آزاد کشمیر کے لوگ تمام پولیٹیکل پارٹی اکٹھی ہوں گی، بڑی سوچ رکھیں گے، تو ہم کامیاب ہوں گے اور G20 میں بھرپور احتجاج بھی کریں گے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں اس طرح سے یہ شروع ہے، تو حکومت عالم سے بھی بات کریں گے اور بات بھی ہماری سنی جائے گی اگر ہم اکٹھے ہوں گے. جناب سردار یعقوب خان صاحب، یہاں روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے باتیں کریں گے. جناب سردار محمد یعقوب خان صاحب، ہماری ایک لسنر بیٹی ہیں محترمہ بینش ایوب صاحبہ، انہوں نے آپ سے یہ کوشچن کیا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جس اسمبلی میں چودھری انوار الحق صاحب ہوتے ہیں، اس اسمبلی میں 4 وزیر اعظم تبدیل ہوتے ہیں. سر یہ خوبصورت بات ہے، تبدیل اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں شور بھی ہے، سمجھ بھی ہے، پارلیمنٹری سسٹم مضبوط ہے. جہاں دیکھتے ہیں کوئی پرائم منسٹر کام نہیں کر رہا ہے، کیبنٹ تو اس کے لیے بسم اللہ کر لیتے ہیں، تو یہ عیب کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اچھی بات ہے. تو اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، پہلے بھی ایسے ہوا، ابھی بھی ہوا. اور جو پی ٹی آئی کا ایک طوفان آیا ہوا تھا، شور تھا، یہ میرٹ کی باتیں کر رہے تھے، تو ساری دنیا کو پتہ ہے ان کو بھی یہ سزا ملی ہوئی ہے کہ 12-15 سال سے بے روزگاری کا طوفان ہے، لوگ کانٹریکٹ ہٹا پہ کر رہے ہیں، اور 16-18 سال کے لوگوں کو دیکھیں نا جس طرح سے ابھی تک رکھا ہوا کانٹریکٹ پر اعداد پر، تو یہ زیادتی ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بے روزگاری کو ختم کیا جائے اور آزاد کشمیر حکومت نئے منصوبے لائے، پرائیویٹ سیکٹر میں آئے. تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی ضد نہیں ہے، آنا نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کام کریں گے. تو دیکھیں اسمبلی ممبر چاہتے ہیں کہ کام ہونا چاہیے. جناب سردار یعقوب خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی آپ نے تفصیلی معلومات دیں. انشاءاللہ آپ کو آئندہ بھی زحمت دیں گے، بڑی مہربانی. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، کیا آپ نے سر اخذ کیا ان کی گفتگو سے؟ جی جنید انصار صاحب، بڑی کھل کے باتیں کی جناب سردار محمد یعقوب خان صاحب نے. یہ آزاد کشمیر کے سب سے بڑے آئینی عہدے، صدر ریاست بھی رہے، وزیر اعظم بھی رہے، وزیر بھی رہے، ممبر اسمبلی بھی رہے. تو ان کی گفتگو سے یہی عکس ہوتا ہے کہ یہ جو ایک حکومت قائم ہوئی ہے چودھری انوار الحق صاحب جس کے وزیر اعظم ہیں، تو اس میں یہ قومی نوعیت کی حکومت ہے. اس میں جو انہوں نے ایک بڑا اچھا اشارہ دیا کہ جو وہاں پہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ایک اجلاس بلایا جا رہا ہے G20 کا، اس کے خلاف بھی ہم سب ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم. وہ سب مل کے جو ہے ہم جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، قومی سطح کی یہ حکومت ہے، سب مل کے اس کے خلاف جو ہے وہ ہم آواز بھی بلند کریں گے اور خطے کی بہتری کے لیے کام بھی کریں گے. یہ ایک اچھا سائن ہے. اللہ کرے کہ جو جس امید کا، جس توقع کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اللہ کرے اس پہ عمل درآمد ہو. اور انوار الحق صاحب کی وزڈم، ان کی سنجیدہ سوچ اور ان کی قابلیت کا وہ اعتراف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے ہم. جی ہوپفلی جو ہے نا وہ انوار صاحب کا یہ ہے کہ وہ بڑے مہم جو اور بڑے متحرک پالیٹیشین ہیں. آئین کا حافظ کہا جاتا ہے. جی ہاں. تو امید ہے کہ اس خطے کے لیے، یہاں کے بسنے والوں کے لیے وہ بہتر ثابت ہوں گے انشاءاللہ. چلتے ہیں جناب اگلے مہمان کی جانب. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. نیکسٹ مہمان کی جانب بڑھتے ہیں.
जी सामीन, हमें ज्वाइन किया है रोज़नामा जम्मू कश्मीर आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े अखबार, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले रोज़नामा जम्मू कश्मीर के चीफ एडिटर आमिर महबूब साहब। कैसे देखते हैं आप ये पूरा ये जो रिजीम चेंज हुआ और चौधरी अनवारुल हक साहब प्राइम मिनिस्टर बने, 32 मेंबरान की पीटीआई 7 मेंबरान तक सुकड़ गई और अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के बहसीत सदर मुआखजे तक की बातें जो हैं सोशल मीडिया पे हर बंदा कर रहा है। सर, इनसाइड स्टोरी आपके पास होती है, क्या कहते हैं आप? देखिए, एक तो ये बात है कि तनवीर लियाज साहब को जो जिस अंदाज से वो खुद को हमलावर बन गए थे सिस्टम के लिए, तो उनका अंजाम यही होना था। और जिस अंदाज से उन्होंने तमाम इदारोों को और तमाम तबकात को जो है हिट करना शुरू कर दिया था, मेरा ये ख्याल है कि तनवीर लियाज साहब जो है वो एक अननेचुरल प्रोसेस के साथ आए हुए थे, तो अननेचुरल प्रोसेस के साथ ही वो चले गए। जैसे हादसे से वो हादसे की उसमें आके वो बन गए थे एक हादसे की वजह से, और उसी तरह एक हादसे ही की वजह से वो चले गए। तो बेसिकली ये बात नहीं है, क्योंकि हम सारे लोग तनवीर लियाज साहब से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, सोच रहे थे गैर रवायती सियासतदान होंगे और उनके दौर में इनकलाब आएगा और आजाद कश्मीर जो है वो तरक्की की राह पे चल पड़ेगा। लेकिन इत्तेफाक से या इसे बदकिस्मती कहना चाहिए कि तनवीर लियाज साहब जो है वो अपनी लाइन लेंथ बरकरार नहीं रख सके, और आते साथ ही उन्होंने जिस अंदाज से अपनी हरकतों का आगाज किया और शाहाना तर्ज अमल का आगाज किया, और एक तो उन्होंने पहले तो ये कहा मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, तो वो 2 लाख रुपए की जो तनख्वाह नहीं ले रहे थे वो कौम को अरबों रुपए में पड़ी। और एक तो ये बात है कि नातजर्बाकारी उनकी बहुत ज्यादा आड़े आई, ऊपर से ये जो उनके मशीर थे और खास तौर पे वो मशीर खास जो थे, उन्होंने ना सिर्फ उनकी सियासत तबाह कर दी, उन्होंने आजाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी तबाह कर दिया, उनके फैमिली बिजनेस को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया, उनकी जाती साख को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। तो ये जो है सारी वो चीजें थी जो तनवीर लियाज साहब के नुकसान का बाइस बनी। ये बात है कि एक तो ये बात है कि सदर आजाद कश्मीर से भी सियासी गलतियां जरूर हुई हैं, लेकिन क्योंकि उनके जहन में मेरा ये ख्याल है कि एक तो ये था कि शायद इमरान खान ने उनके साथ ज्यादती की थी और काफी अरसे से वो इस मौके की तलाश में थे कि वो अपनी ज्यादती का बदला ले सकें। अब ये उन्होंने खुद ये रास्ता जो है वो चॉइस किया है, क्योंकि हमारी इतला के मुताबिक जब उन्हें खासी कोशिश की जाती रही परवेज खटक साहब की तरफ से और जो बाकी असद कैसर साहब थे कि किसी तरह वो उसमें करें, तो वो उन्होंने नहीं किया। तो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने एक तो ये बात है कि वो हर सूरत ये चाहते थे कि उनकी जो है वो जो भी जो रिस्पेक्ट है वो बाहर रही, और उनके पास जो है मेरा ख्याल है कि ऑप्शन मौजूद है अगर, तो बेसिकली देखिए एक तो ये बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी रिकवर करना है। सियासी जमातों की जो तारीख है उसमें आप ये देखें कि ये कई बार मकसद सरदार अतीक साहब की अभी रिकवरी उस तरह शुरू नहीं हो सकी, क्योंकि वो एक बड़े पार्लिमानी ताकत से सिर्फ एक नशिस्त पे आए। इससे पहले जो है वो 2 बार आप ये देखें हालिया तारीख में, बल्कि अगर आप मरहूम मुमताज राठौर साहब ने जब असेंबली तोड़ी तो पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है सिर्फ एक नशिस्त पे आ गई थी। उसके बाद जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने पार्टी छोड़ी तो पाकिस्तान पीपल पार्टी 7 नशिस्तों पे आ गई थी। गुज़श्ता इंतखाबात में पाकिस्तान जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने दोबारा पीपल पार्टी छोड़ी, जब चौधरी मजीद साहब वज़ारत उज़्मा से उतरे तो पीपल पार्टी सिर्फ 3 नशिस्तों के ऊपर आ गई थी। तो अभी जो ये है कि ये अभी भी जो है वो 3 के बजाय इनके पास 7 नशिस्तें तो मौजूद हैं। 7 नशिस्तों के साथ अहम बात है तहरीक इंसाफ की कि अभी तनवीर लियाज साहब ने जी 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 तो तनवीर लियाज साहब ने अभी पॉलिटिकल फैसला लेना है, क्योंकि कल हमारे पास इतना है कि अलीशान सोनी साहब और फहीम रब्बानी साहब और शाहिदा सईद साहिबा, इसी तरह जो है वो मीर अकबर साहब शायद नहीं गए थे। तो ये 3-4 लोग 5 लोग जो हैं ये जो तनवीर लियाज साहब का ग्रुप गिनती में आता है, तो वो लाहौर से वापस आए थे किसी वजह से, क्योंकि उन्हें शायद अंदाजा था या तनवीर लियाज साहब ने किसी के साथ शायद डील की हो या सेफ पैसेज मांगा हो
تو شاید تنویر الیاس صاحب کو محفوظ راستہ دینے کا لالی پاپ دے کے انہیں بھجوایا گیا ہو. لیکن تنویر الیاس صاحب کے پاس سیاست میں کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس وقت کو کیا کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دوسرے بشر سلطان محمود چودھری کے پاس ابھی بھی یہ آپشن موجود ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کا جو بیسک بات چل رہی تھی سنا تھا وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہی چل رہی ہے. تو زیادہ مشکلات میں تنویر الیاس صاحب ہیں. باقی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سیاسی کارکن جو ہے وہ عہدوں پہ آتے بھی رہتے ہیں, عہدوں پہ ہٹتے بھی رہتے ہیں. کوسچن یہ پوچھا جا رہا ہے جو بار بار ہمارے لسنر بھی کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی لوگ رابطہ کر رہے ہیں. عامر صاحب, لوگ آپ سے پوچھ یہ رہے ہیں کہ کیا بیرسٹر سلطان محمود چودھری صدر آزاد کشمیر کی امپیچمنٹ کی کوئی بات پائپ لائن میں ہے یا یہ افواہ ہے؟ جی یہ بات ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں تھی. جو ڈیل ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے فارورڈ بلاک کے ساتھ, اور جس میں پاکستان تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک تھا, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی اور پاکستان مسلم لیگ نون تھی, ان کے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ جو وزیر اعظم ہوگا وہ فارورڈ بلاک کا ہوگا. جو اسپیکر ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسپیکر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا. 6 وزارتیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملیں گی, 6 وزارتیں فارورڈ بلاک کو ملیں گی, اور 4 وزارتیں جو ہیں بشمول سینئر وزارت وہ مسلم لیگ نون کے حصے میں آئیں گی. یہ بیسیکلی وہ ایگریمنٹ ہے جس کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا, پاکستان مسلم لیگ نون کا اور کیا کہتے ہیں فارورڈ بلاک کا اور آربیٹریٹرز جو ہیں ان کے جو درمیان طے ہوا ہوا ہے. اس میں صدر کے مواخذے کی بات نہیں ہے. اس کے باوجود جب صدر کا مواخذہ اگر سیاسی جماعتوں میں دیکھیں نا, اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی سیاست میں کہ وہ ہے کہ صدر کا مواخذہ اگر تو صدر کے ان کے پاس اگر کمفرٹیبل جو ہے وہ 36 ووٹ پورے ہیں اور صدر آزاد کشمیر ان کے ساتھ نہیں ہے, تو پھر تو جو ہے نا صدر کا مواخذہ ہو جائے گا. لیکن جو ہماری اطلاع ہے اس میں صدر کا مواخذہ کسی جگہ پہ بھی پائپ لائن میں نہیں تھا. تو یہ بات ہے کہ صدر آزاد کشمیر نے کل جو ڈیسیژن لیا ادھر نہ جانے کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کو اور اس فارورڈ بلاک کی حکومت کو ہوا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ صدر آزاد کشمیر جو ہے نا ان کی امپیچمنٹ جو ہے وہ ان لوگوں کا مقصد نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا کسی کا مقصد, کیونکہ یہ جو لوگ فارورڈ بلاک میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی ہے, اور ان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری اگر ود ان پارٹی رہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. اور یہ سارے لوگ جن کے پاس بہت اچھی وزارتیں تھیں, چاہے وہ میرپور کے ہوں چاہے وہ کوٹلی کے ہوں, وہ بیسیکلی جو ہے وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا ایک گروپ ہے. تو وہ میرے خیال میں اس حد تک ابھی تک بات نہیں گئی کہ وہ امپیچمنٹ کی بات ہو. ہاں اگر بیرسٹر سلطان محمود چودھری ایک لائن لے لیتے ہیں اور وہ شاید اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن لے لیتے ہیں اور اس کے تو پھر شاید اس طرف بات ہو. لیکن اس کے بھی سیاسی فوائد بہت سارے ہو سکتے ہیں. اگر آپ بیرسٹر سلطان محمود چودھری اگر سیاسی طور پہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عمران خان یہ بات ریئلائز کر لیتے ہیں کہ انہوں نے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے ساتھ زیادتی کی تھی, تو یہ بھی کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے اور بالکل ٹھیک ہے. ان کے پاس سیاسی جو ہے فورسز اور عوامی طاقت بہت زیادہ آ جائے گی. یہاں راجہ حبیب اللہ خان صاحب, سینئر تجزیہ کار, روزنامہ جنگ, جیو نیوز. عامر بھائی آپ سے بات کریں گے. جی عامر محبوب صاحب, ہمارے ایک لسنر ہیں غلام مصطفیٰ صاحب, انہوں نے ایک کوشچن کیا ہے کہ جو بیرسٹر سلطان گروپ ہے انہیں کتنی وزارتیں ملیں گی, اور ان کا ایک دوسرا ضمنی یہ سوال ہے کہ زمان پارک جاتے ہوئے جو ہے وہ آزاد کشمیر کی جو پارلیمانی پارٹی تھی اس میں جاوید بٹ صاحب اور کچھ جو ہے وہ ممبران اسمبلی بیمار ہو گئے تھے, اب ان کی جسمانی اور سیاسی صحت سے آگاہ کریں ہمیں. جی جاوید بٹ صاحب جو ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہو گئے ہوں گے. ٹھیک ہے جی, جاوید بٹ صاحب بھی اللہ کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک ایسا غیر معیاری سٹف آ گیا ہے جسے لوگ بہت دیر تک یاد رکھیں گے کہ کوئی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنے والا ایک ایسا آدمی جس کی شخصیت میں کسی قسم کا توازن نہیں ہے, اور بدقسمتی سے وہ آزاد کشمیر کے پارلیمان کا حصہ ہیں. یہ شیخ رشید صاحب کی مہربانیاں ہیں, اور ابھی شیخ رشید صاحب کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ انہوں نے جو ہماری ریاست کے لوگوں کے اوپر مہربانی کیا اس کا کیا انجام ہے. یہ وہی سیٹ ہے جس پہ شاہ غلام قادر صاحب جیسے زیرک سیاستدان جو ہے وہ جیتے رہے ہیں. تو اس کے مقابلے میں بھی یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا اور کس طرح ہو رہا ہے. تو یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک طرف شاہ غلام قادر جیسے قومی سطح کا لیڈر پیدا کیا ہے اس حلقے نے, اور اب جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ تحریک انصاف والوں کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے جاوید بٹ صاحب کو وہ کر دیا. اور دوسرا جو ہے وہ چھوٹا موٹا تقدیر گیلانی صاحبہ کے پاؤں کو موچ آئی تھی, وہ بھی میرے خیال میں امید ہے ٹھیک ہوگی.
تو جو یہ جو باقی لوگ ہیں آپ دوسرا کیا کہہ رہے تھے وزارتیں جی بیرسٹر گروپ کو کتنی وزارتیں جو ہیں؟ دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب ابھی تک اس حکومت کا حصہ نہیں ہے. جس وقت آپ بات کر رہے ہیں اس وقت تک وہ اس حکومت کا حصہ نہیں ہے. انہوں نے جو ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں کیا. ایک تو یہ بات ہے کہ جو انوار الحق صاحب کو ووٹ ڈالے اس وقت انہوں نے کہا پرویز خٹک صاحب نے اور اس نے کہا کہ وہ آپ جو ہے یہ ہمارا فیصلہ مانے, کیونکہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا تھا کہ آپ ہمارا بندہ بنا دیں, نہیں بناتے تو وہ کہتے. دوسری یہ بات ہے انوار الحق صاحب کے ساتھ یہ بات تھی کہ انوار الحق صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا میں الفن کہتا ہوں کہ اگر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا کچھ بنتا ہو میں ووٹ دے دوں گا, ٹھیک ہے. اس وقت بیرسٹر سلطان محمود چودھری خود وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے, لیکن اگر نہ ہو تو پھر بیرسٹر صاحب کو مجھے دینا چاہیے. اور بیرسٹر سلطان جب وہ انوار الحق صاحب نامزد ہو گئے تو ایک تو یہ بات ہے کہ جو ریاض صاحب بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے بہت ذاتی سے دوست ہیں, پاکستان پیپل پارٹی والے جو سینئر ایڈوائزر رہے ہیں, تو وہ اور انوار الحق صاحب ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے ووٹ کی درخواست کی کہ آپ ووٹ دے دیں. تو اس کے بعد جب پرویز خٹک اور فواد چودھری نے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو بتایا کہ یہ تحریک انصاف کے ہی امیدوار ہیں انوار الحق صاحب, تو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ کیا اور ان 5 لوگوں اپنے اراکین کو بھجوایا. تو یہ جو تھے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے اس وقت بھی ووٹ دیا, اور کل جو نہیں گئے اس کا فائدہ بھی اس موجودہ حکومت کو پہنچا. لیکن ابھی تک بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا کوئی ان کے ساتھ طے نہیں ہے. صرف اتنی ساری بات اس دن طے ہوئی تھی جب انوار الحق صاحب اور جو ریاض صاحب گئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ ہمارے پریزیڈنٹ ہوں گے اور آپ ہماری سرپرستی کریں. اچھا, آخری بات جناب عامر محبوب صاحب, آخری بات. عموماً کہا جاتا ہے کہ جیسے ایک گھر میں میاں اور بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں, تو ایک ملک میں, ایک ریاست میں, ایک مملکت میں جو نظام سلطنت چل رہا ہوتا ہے اس میں صدر اور وزیر اعظم بھی ایک گاڑی کے, ریاستی گاڑی کے 2 پہیے ہیں. تو یہ اب اس وقت 2 پہیے ایسے ہیں جو کہ ماضی میں شدید ترین ایک دوسرے کے سیاسی مخالف رہے ہیں, بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور انوار الحق صاحب. تو کیا یہ دونوں پہیے الائنڈ ہو کے چل سکیں گے؟ دیکھیے ایک تو یہ بات ہے ان کے درمیان صلح ہو چکی تھی, آپ کو ہم نے پہلے بھی کی تھی, اور ہم نے یہ خبر میں نے بریک کی تھی کہ تنویر اپنا کیا کہتے ہیں انوار الحق صاحب اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے درمیان 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. نہیں, بہت ساری ملاقاتیں ہوئی تھی, لیکن صلح ظاہر ہے وہ سیاسی ضرورت کے مطابق صلح کی خبر بریک کی گئی تھی نا, تو وہ تو سیاسی ضرورت تھی. اس سے پہلے ان کے درمیان کافی چیزوں پہ ہم مانگی ہو گئی تھی, کیونکہ وہ بطور قائم مقام صدر بھی فرائض سر انجام دیتے تھے ایز اے اسپیکر, تو ان کے درمیان کافی چیزوں کی آہستہ آہستہ مانگی ہو گئی تھی. جو الیکشن کی تلخی تھی اس کی یادیں تو خیر دونوں کے ذہن میں ہوں گی, یا بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے, یا میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی زبان جو ہے انوار الحق صاحب نے اپنے الیکشن میں استعمال کی تھی وہ مناسب نہیں تھی. لیکن وہ جو تلخیاں ہیں ان کی یادیں ان کے ذہن میں ضرور ہیں, لیکن سر دست ان کے درمیان صلح ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ دونوں جو ہیں یہ بڑے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں, اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے والد اور چودھری انوار الحق کے والد چودھری صحبت صاحب یہ اپنے دور کے امسر اور بڑے لوگ تھے. تو آیا اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہوا کیا ہے اور کیسے جو ہے اسے آگے چلا سکتے ہیں. تو ابھی تک ان کی صلح ہے, اب یہ دیکھیں صلح کتنے دن چلتی ہے, لیکن ان کی جو ناراضگی ہے وہ ان دونوں کے مفاد کے خلاف ہے. ان کا جو ہے وہ بطور صدر وزیر اعظم بھی مناسب ہے اگر یہ چلتے رہیں, اگر یہ سیاسی طور پہ اکٹھے چلیں تب بھی اچھی بات ہے, نہ چلیں تو ان دونوں کو نقصان ہوگا, اس کا کوئی فائدہ ابھی اس طرح کا نہیں ہوگا. عامر محبوب صاحب, آپ نے بہت سارا قیمتی وقت اور ڈھیر ساری معلومات دیں. ویسے تو دل چاہتا ہے کہ پہروں آپ سے باتیں کرتے رہیں اور آپ کے شیریں گفتگو جو ہے اس سے مستفید خود بھی ہوں اور لوگوں کو بھی کریں, لیکن وقت تنگی دامہ. بہت بہت شکریہ آپ کا سر. بہت شکریہ, السلام علیکم. بڑی مہربانی. راجہ حبیب اللہ خان صاحب, عامر محبوب صاحب نے تو ایک معلومات کا خزانہ یہاں پہ ہمارے سامنے رکھ دیا. میں چاہوں گا پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے آپ. جی انصار صاحب, آج کا جو ہمارا پروگرام تھا اس کا ٹاپک تھا چودھری انوار الحق, نیا وزیر اعظم اور نئے چیلنجز. تو آج کے پروگرام میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ سابق صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار محمد یعقوب خان صاحب, اور آزاد کشمیر کے موسٹ سینئر پارلیمنٹیرین اور پی ٹی آئی کے نامزد اپوزیشن لیڈر جناب خواجہ فاروق احمد صاحب, اور اسی طرح
آزاد کشمیر کے سینئر تجزیہ کار چیف ایڈیٹر روزنامہ جموں کشمیر عمر محبوب صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. تو انصار صاحب ہمیں اپنے سننے والوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. سامعین، ہماری دعا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے جتنے غریب لوگ ہیں، وہ تمام بچے جو اسکولوں میں نہیں جا پا رہے، جن کی آؤٹ آف دا اسکول بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ تمام نوجوان جو کہ یونیورسٹی سے بیچلرز، ماسٹرز، ایم فل، پی ایچ ڈی ڈگریز کر کے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اللہ کرے کہ وہ بے روزگار نہ رہیں. ایک گھرانہ کس طریقے سے ایک بچی کو تعلیم دلواتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، اور جب وہ پاس آؤٹ ہوتا ہے یونیورسٹی سے یا پاس آؤٹ ہوتی ہے بچی، اس کو جب جاب نہیں ملتی تو والدین کے دل پہ کیا گزرتی ہے، یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اللہ کرے کہ چودھری انوار الحق صاحب اور نیا یہ جو حکومتی سیٹ اپ ہے یہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو سکے. آمین. فی امان اللہ. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.